تھوڑا سا غصہ لگے گا لیکن معاف کیجیے گا کہ مال و زر کے اسیر لگتے ہو، باخدا بے ضمیر لگتے ہو، مال و زر کے اسیر لگتے ہو، باخدا بے ضمیر لگتے ہو، مال و زر کے اسیر لگتے ہو، باخدا بے ضمیر لگتے ہو، مانگتے ہو جہیز شادی میں، خاندانی فقیر لگتے ہو، خاندانی فقیر لگتے ہو۔ اور حضرات گرامی، بڑی مسرت کے ساتھ، بڑی شادمانی کے ساتھ، انتہائی انبساط کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا، آپ سب کی طرف سے کہنا چاہوں گا کہ آج اپنی بے قراری کو قرار آ ہی گیا، آج اپنی بے قراری کو قرار آ ہی گیا، جس کا شدت سے رہا ہے انتظار آ ہی گیا، آج اپنی بے قراری کو قرار آ ہی گیا۔ ارے ماشاءاللہ نظامت میں بھی انعام ملتا ہے، ریکارڈ ہے، یہ مفتی عبدالسلام صاحب کی برکت کے لیے کہیے، نظامت میں بھی جو انعام مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ مجھے کچھ بولنے کا سلیقہ بھی عطا فرمائے، کیا کیا بول جاتا ہوں۔ حضرات گرامی، میں آپ لوگوں کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ آج اپنی بے قراری کو قرار آ ہی گیا، جس کا شدت سے رہا ہے انتظار آ ہی گیا، اور جو سلمان صاحب آئے ہیں اجلاس میں، اس علاقے میں تو اب رنگے بہار آ ہی گیا۔ اس کے ساتھ ہم استقبال کر رہے ہیں ایک واعظ سحر البیان جناب حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب مظاہری دامت برکاتہم کا۔ حضرت والا کے تعلق سے کہنا چاہوں گا کہ حضرت والا لکھنؤ سے تعلق رکھتے ہیں اور مدرسہ وسیعت العلوم لکھیم پور کے نائب محتمیم ہیں، زبردست قابلیت ہے، زبردست صلاحیت ہے، اور میں کیا بس زیادہ تعارف کروں گا تو بہتر نہیں رہے گا، بس آپ ہوں گے اور حضرت والا ہوں گے، بس اس شعر کے ساتھ میں ان کو دعوت دوں گا کہ تاجدار فصاحت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، اور لے کے گلزار طیبہ کے گل کی مہک مشک بار خطابت چلے آئیے۔ حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب مظاہری نائب محتمیم مدرسہ وسیعت العلوم لکھیم پور لکھنؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الاکرم الذي خلق الإنسان وكفى وعلمه من البيان ما لم يعلم، فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم، صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ الله أكبر كبيرا، لا ضد له ولا ند له ولا جور له ولا شبه له ولا حد له ولا عد له ولا عد له ولا عد له ولا كف له ولا مثال له ولا مثل له، أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في الكلام المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت، وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله، صدق الله العظيم۔ عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بني الإسلام على خمس،
شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا رواه أحمد. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من كن فيه يسر الله ثم حتفه وأدخله جنته رفق بالضعيف وشفقة على الوالدين وإحسان إلى المملوك رواه أبو داود. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحد وافر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تورق بالقرآن إنه كلام الله. عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مقبول. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، اور رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. اور اقبال کہتا ہے: ہم ہیں آپس میں غضبناک، وہ صحابہ کرام آپس میں رحیم. علماء محققین نے، علماء مفسرین نے صحابہ کرام کی تعداد بتائی کہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے رسول عربی امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست نبوت پر ایمان قبول کیا، ان کی تعداد کم و بیش 1,29,000 تھی. پہلی روایت. ان صحابہ کرام کی تعداد کم و بیش 1,75,000 تھی. دوسری روایت کم و بیش 4 لاکھ تھی. آخری روایت. ان صحابہ کرام کے بارے میں اقبال کہتا ہے: ہم ہیں آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم، اور ہم خطا کارو خطا بھی، وہ خطا پوش و کریم، اور چاہتے سب ہیں کہ ہو عوض ثریا پہ مقیم. ہر شخص چاہتا ہے اللہ رب العالمین اس کو عزت عطا فرما دے، ہر شخص چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندیوں پر پہنچا دے، ہر شخص کی ایک خواہش ہے رب ذوالجلال اسے شہرت عطا فرما دے. چاہتے سب ہیں کہ ہو عوض ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم. یہ تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. اللہ رب العالمین کے بے انتہا فضل و احسان سے آج آپ کے تیار میں پہلی مرتبہ اور آپ کے علاقے میں دوسری مرتبہ حاضری کا شرف اللہ رب العالمین کی جانب سے حاصل ہوا. میں بڑا ہی مشکور و ممنون ہوں اس جلسے کے اولین دائی حضرت مولانا اظہر الدین صاحب القاسمی دامت برکاتہم العالیہ کا، جتنے انتظامیہ کمیٹی ہیں، جتنے رفقا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو خوب خوب اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے.
دور تک اہل ایمان کا مجمع نظر آ رہا ہے، بیچ میں کچھ خلا ہے، ہمارے کچھ بھائی پیچھے بیٹھے ہیں، مجھے نہیں معلوم پیچھے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا ہے یا یوں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، بہرحال جو جہاں ہے وہیں بیٹھا رہے، اس میں کوئی دو رائے کی بات نہیں ہے۔ کچھ ہمارے بھائی روڈوں کے اوپر ٹہل رہے ہیں، جیسا کہ ابھی میں چل کے آیا تو میں نے دیکھا جتنا مجمع یہاں ہے جلسے گاہ میں اتنا ہی روڈوں کے اوپر ٹہل رہا ہے، شاید وہ میلہ ہی دیکھنے آئے ہیں۔ کچھ لوگ جلسہ دیکھنے آتے ہیں، کچھ لوگ جلسہ سننے آتے ہیں، سننے والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھنے والے ادھر ادھر سے دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال جو ادھر ادھر سے دیکھ رہے ہیں، میرے علم کے مطابق ان کا اس جلسے کی رحمتوں میں برکتوں میں کوئی حصہ نہیں ہے، ان کا آرام سے اپنی نیند کیوں خراب کر رہے ہیں، جا کر کے گھر میں سو ہی جائیں اگر ان کو یہاں بیٹھنا نہیں ہے۔ یہ رسول عربی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مجلس سجائی گئی ہے، اللہ کی رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کو بخش دیا جائے۔ اتنی کثیر تعداد میں لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے دیوانے، رسول اللہ کے چاہنے والے، ٹوپیاں نظر آ رہی، داڑیاں نظر آ رہی، بچے بھی نظر آ رہے ہیں، اور امید ہے ہماری بہنیں بھی، مائیں بھی، ہماری بچیاں بھی پردے سے سن رہی ہوگی، ساری کے سارے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ بہرحال اللہ رب العالمین کا ہم اور آپ شکر ادا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اس مشغول زندگی میں سے تھوڑی دیر کے لیے اپنے پورے طور پر دین کی باتیں سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما لے، ہم سب کا جمع ہونا قبول فرما لے۔ بقول شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ، حضرت اپنے ایک درس میں فرماتے ہیں کہ اگر رب ذوالجلال تمہیں دین کی مجلسوں میں بیٹھنے کی فقط توفیق دے دے، اگر دین کی مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق مل جائے تو توفیق مل جانا ہی یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا یہ آپ سب پر لازم اور واجب ہے۔ ہاں کیوں؟ فرمایا کہ آج جو بندہ میری نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے، لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، جو میری نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے اس کی نعمتوں میں اور میں اضافہ کیا کرتا ہوں، بڑھوتری کیا کرتا ہوں، اور زیادہ اس کی نعمتوں کو بڑھایا کرتا ہوں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر کوئی میرے نعمتوں کا انکار کر دیتا ہے، اس کے ساتھ کفر کرتا ہے، اس کے ساتھ کفر سے ایک مراد یہاں پہ ہے کہ نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتا، تو اللہ فرماتا ہے اس کو میں اس نعمت سے محروم کر دیتا ہوں، اور اس کے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے لیے سخت عذاب تیار بیٹھا ہے۔ لہذا اللہ کی نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرنا یہ ہمارے اور آپ کے اوپر لازم اور واجب ہے۔ جو رب ذوالجلال نے یہ کرم کی بارش فرمائی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کرم کیا کہ ہمیں اور آپ کو یہاں جمع فرما دیا، ہم سب دین کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں، رسول اللہ کی محبت میں جمع ہوئے ہیں۔ یہاں جمع ہونا اور کوئی مقصد نہیں رکھتا، نہ یہاں آپ کو کوئی پیسے ملنے والے ہیں، نہ روپے ملنے والے ہیں، نہ یہاں اور آپ کو کوئی ذاتی فائدہ ہونے والا ہے، بس آپ کے علم میں اضافہ ہونے والا ہے، آپ کے ایمان میں تازگی پیدا ہونے والی ہے۔ اسی لیے یہ اس بات کی بیان دلیل ہے کہ آپ سب امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے محبت کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اگر اے میرے بندے، اگر تو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اگر تو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو فَاتَّبِعُونِي، شرط لگا دی رب ذوالجلال نے، فَاتَّبِعُونِی، تجھے اس کے محبوب کی اتباع کرنی پڑے گی، اس کے رسول عربی کا کہنا ماننا پڑے گا، نبی نے جو کہا ہے وہ کرنا پڑے گا، جس سے منع کیا ہے اسے باز رہنا پڑے گا، تبھی حقیقی کے معنوں میں ہم مسلمان اور اہل ایمان کہلائیں گے۔ آپ بارہا ایک حدیث سنا کرتے ہوں گے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس وقت تک تم مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے نزدیک میری حیثیت، کون فرما رہا ہے؟ رسول عربی فرما رہے ہیں، جب تک تمہارے نزدیک میری حیثیت
تمہارے ماں، تمہاری ماں، تمہارے باپ، تمہارا دادا، تمہارے مال اولاد ہر ایک سے زیادہ تمہارے نزدیک میری حیثیت نہ ہو جائے۔ یہ باپ اور دادا کی اور ماں کی اور اولاد کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمائی؟ اس میں ایک عجیب ایک نقطہ ہے۔ علامہ منظور نعمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک عجیب نقطہ درج فرمایا، اس کو نقل فرمایا شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب انعام الباری کے اندر۔ فرمانے لگے رب ذوالجلال کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بتانا یہ چاہتے تھے دور آخری آ جائے گا، ایک طرف رسول پاک کا فیصلہ ہوگا، لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں میں تبدیلی کی بات کرنے لگیں گے، چینجنگ کی بات کرنے لگیں گے۔ کوئی اٹھے گا کہے گا میرے باپ کا فیصلہ ماننا ہے، کوئی اٹھے گا کہے گا میرے دادا کا فیصلہ ماننا ہے، کوئی اٹھے گا کہے گا میرے ماما کا فیصلہ ماننا ہے۔ امام الانبیاء نے فیصلہ فرما دیا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ دور جب ایسا آ جائے لوگ میرے فیصلوں سے، امام الانبیاء کے فیصلے سے دنیا کے فیصلوں کو ٹکرانے لگ جائیں، ایک طرف رسول پاک کا فیصلہ ہو، دوسری طرف تمہارے باپ کا فیصلہ ہو، ایک طرف رسول پاک کا فیصلہ ہو، دوسری طرف دادا کا فیصلہ ہو، ایک طرف رسول پاک کا فیصلہ ہو، دوسری طرف ماما کا فیصلہ ہو، ایک طرف رسول پاک کا فیصلہ ہو، دوسری طرف دنیا کے پی ایم کا فیصلہ ہو، ایک طرف رسول پاک کا فیصلہ ہو، دوسری طرف دنیا کے سی ایم کا فیصلہ ہو، ایک طرف رسول پاک کا فیصلہ ہو، دوسری طرف دنیا کے منسٹر کا فیصلہ ہو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیا اگر تم اپنا ایمان بچانا چاہتے ہو تو ایسے دور میں تم پر لازم اور واجب ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ جب رسول پاک کے فیصلے کی بات آ جائے گی، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہو جائے گا تو تمام کے تمام دنیا کے پی ایم او کا فیصلہ، دنیا کے سی ایم او کا فیصلہ، دنیا کے منسٹروں کا فیصلہ جوتے کے نوک سے اڑا دیا جائے گا اور امام الانبیاء کے فیصلے کو تسلیم کر لیا جائے گا۔ رسول پاک کے فیصلے کے آگے کسی کا فیصلہ نہیں چلے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے کسی کی بات نہیں چلے گی۔ فیصلہ ہو گیا بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ختم۔ نبی نے فرما دیا لا يدخل الجنة کا قطار، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، بس فیصلہ ختم ہو گیا معاملہ۔ اب اگر کوئی بہانے بنانے لگ جائے، اگر چغل خوری کرنے والا عالم ہو، حافظ ہو، محدث ہو، مفسر ہو، مدبر ہو، فرمائے نہیں لا، نبی نے فرما دیا لا نہیں داخل ہو سکتا جنت میں چغل خوری کرنے والا تو نہیں جا سکتا، چاہے جتنا بڑا علامہ کیوں نہ ہو۔ نبی کا فیصلہ ہو گیا بس ہو گیا، رسول پاک کے فیصلے کے سامنے کسی کا فیصلہ نہیں چلے گا۔ پتا چلا کہ ہمیں اور آپ کو ہر معاملے میں امام الانبیاء کے فیصلے کو ترجیح دینا پڑے گا، اللہ کے رسول کی محبت کو اپنے سینے میں بسانا پڑے گا۔ ہمیں کتنی محبت ہے اللہ سے، کتنی محبت ہے رسول اللہ سے، ذرا اپنی قریبا میں جھانک کر کے دیکھیں۔ ابراہیم خلیل اللہ ہے، راستے سے جا رہے ہیں، بکریاں چرا رہے ہیں، کیا چرا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی بکریاں بھی چرایا کرتے ہیں۔ اگر یہ حدیث نہ پہنچتی کیسے پتہ چلتا یہ بھی انبیاء کی سنت ہے۔ بکریاں چرا رہے ہیں، رب ذوالجلال نے فرشتے کو انسانی شکل میں بھیج دیا، اے میرے فرشتے جا کر کے دیکھ ابراہیم کو مجھ سے محبت ہے زیادہ یا اپنے مال سے ان بکریوں سے زیادہ محبت ہے؟ اللہ کیا کروں؟ کہا جائے اس کے سامنے میری بہت اچھے انداز میں تعریف فرما۔ وہ فرشتہ انسانی شکل میں آیا، ابراہیم علیہ السلام کے قریب سے گزرا اور گنگناتے ہوئے جا رہا ہے سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت۔ یہ گنگناتا ہوا چلا جا رہا ہے، اتنا کہہ کہ فرشتہ آگے نکل گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی او بھائی ذرا ٹھہرنا تو صحیح۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جو تو نے ابھی کہا ہے، جو تعریف اللہ رب العالمین کی ابھی تو نے کی ہے، ایک مرتبہ اور کہہ دے، ایک مرتبہ اور اللہ کی تعریف بیان کر دے۔ اس شخص نے کہا، فرشتے نے کہا جو انسانی شکل میں تھا مجھے کیا ملے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو کہہ تو صحیح، تجھے آدھی بکریاں دے دوں گا۔ اللہ کیا دے دوں گا؟ آدھی بکریاں دے دوں گا۔ آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟
مجھے تو آواز بہت ڈسٹرب کر رہی، چاہیے تھا ساؤنڈ لگائے جاتے تاکہ آواز برابر ملتی، ایک میں بولتا کم ہوں آواز کم آتی ہے، اسی وجہ سے کچھ معاملہ صحیح سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ان ہارنوں کے بجائے یہاں پر ساؤنڈ ہونا چاہیے تھا، جیسے آپ کے یہاں تھا، کہاں سندر چک میں کتنا بہترین وہاں پر ساؤنڈ بول رہا تھا، کتنے سندر لوگوں نے کتنا سندر انتظام کیا تھا، یہاں بھی الحمدللہ اچھا انتظام ہے، بس تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی کہ ان ہارنوں سے آواز ڈسٹرب کرتی ہے، یہ باہر کے لیے ہے، مجمع کے لیے ہے، اسٹیج کے لیے آواز کو واپس لانے کے لیے ساؤنڈ کی ضرورت پڑا کرتی ہے، اور جب واپس آواز ٹھیک ٹھاک آتی ہے تو بولنے والا سمجھتا، اب جو کچھ میں بول رہا ہوں میں ہی نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ میں کیا بول رہا ہوں، میں کنفیوز ہوں کہ آپ سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں سمجھ، آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے، خیر آپ کو سمجھ میں آئے مجھے آئے یا نہ آئے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو کیا فرمایا؟ اگر سمجھ میں آ رہی تو کیا فرمایا فرشتے نے؟ بتاؤ بھائی، کیا ابراہیم نے کہا آدھی کیا دے دوں گا بھائی؟ بکریاں دے دوں گا۔ اچھا آدھی بکریاں سے پکا ہے؟ کہاں پکا ہے؟ پھر فرشتے نے کہہ دیا سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبۃ والقدرۃ والکبریاء والجبروت۔ آدھی بکریاں حوالے کی، آدھی بکریاں لے کر کے وہ فرشتہ نما انسان نما فرشتہ چلنے لگ گیا۔ ابراہیم نے پھر آواز دی، اے بھائی جو ابھی تو نے اللہ کی تعریف کی ہے نا، ایک مرتبہ ذرا تعریف اور کر دے۔ کہا اب کیا دو گے؟ کہا جو آدھی بچی ہے یہ بھی دے دوں گا، جو آدھی بچی ہے یہ بھی دے دوں گا، تو میرے رب کی تعریف کرتا چلا جا، ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی۔ فرشتے نے پھر گنگنانا شروع کر دیا سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت